بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عمران خان کی ایک بڑی قریبی شخصیت, ایک بڑی شخصیت, یہ والے سیاستدان نہیں, ان کے واڈا فیصل اور فواد چودھری یہ نہیں, جو کہ اب عمران سے ہٹ کر اور وہ سارے ثبوت دینے کو تیار ہے, بلکہ وہ ثبوت آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا شور مچ رہا ہے کہ جناب ہم پریشر نہیں لیں گے, ہم پہ بڑا پریشر ہے, ہم گواہ نہیں بنیں گے. یہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ کہانیاں ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور دوسری طرف ملک ریاض صاحب, وہ جو تازہ انقلابی بنے ہیں نا, ان کے بھی انقلاب پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ اوور ڈیڈ باڈی کیسے ہوتی ہے, سیکٹر کمانڈر پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن بریگیڈیئر کا استعفیٰ آ گیا ہے, اور وہ کیا کہانی ہے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ پہلے انہی پر بات کرتے ہیں. چلیں جناب, ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھی, اور مطلب میں ابھی نام نہیں لے سکتا, ظاہر ہے وہ چیزیں پروو کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے, چیزیں کیسے کی جائیں گی, لیکن بڑی کنفرم چیزیں ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہے, شخصیت ریٹائرڈ ہے وہ, اور وہ سارا ریکارڈ سب کچھ ان کے پاس تھا. بلکہ لوگوں کا تو خیال تھا کہ شاید وہ گئے ہیں تو ریکارڈ بھی غائب ہو گیا, لیکن بہرحال وہ جناب اب بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, اچھے بچے بن گئے ہوئے ہیں وہ شخصیت جو ہے, اور وہ اسی وجہ سے اچھی خاصی ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. کچھ تو استعفے جو آئے ہیں نا, سمجھیں کہ وہ بھی بس اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ آ گیا سامنے, جب آئے نا پکی چیز آ جائے, لوگ حیران تھے کہ یار ہیں کل کو آگے کہاں جانا تھا, اور یہ آج جو استعفیٰ آ گیا ہے وہ بس ٹھیک ہے, دو اکٹھے اوپر نیچے استعفے, تو وہ اس میں بڑے بڑے تھے, تو اس سے وہ نظر آ رہا تھا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں, تو جب چیزیں سامنے آ گئی ہیں, سارے کچے چھٹے کھلنے شروع ہو گئے ہیں, تو پھر ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں. اور انہی پریشانیوں میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم پہ بڑا پریشر ہے, اور ہم وہ بات نہیں سنیں گے, اور ہم کوئی دباؤ میں نہیں آئیں گے. مطلب یہ جو ملک ریاض صاحب تازہ انقلابی بنے ہیں نا, مجھے سب سے زیادہ حیرت اس پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی ملک ریاض صاحب ہیں جن کو 460 ارب روپے کا فائن ہوا تھا. جی ہاں, اور یہ ہوا تھا 21 مارچ 2019 کو, یعنی عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا. 460 ارب روپے کا فائن ہوا تھا سپریم کورٹ سے. اچھا, اس میں سے بھی وہ قسطیں بھی تھوڑی سی پے کی ہیں, اور نہ کرنے کی صورت میں وہ ڈیفالٹ ہونے پر, اور ان کے جو فیملی ممبرز یا ڈائریکٹرز اور وہ سب لوگ تھے, وہ ان کی گارنٹی تھی, ادروائز وہ پے کریں گے یا پھر ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی تو ہوگی. وہ اب الگ بات ہے کہ یہ سب لوگ پاکستان سے باہر ہیں, ملک صاحب بھی باہر ہیں, اور اس میں باقی جن لوگوں کے نام ہیں وہ بھی ظاہر اب ادھر نہیں ہیں. لیکن خیر, ملک صاحب کا جو آج جو تازہ ٹویٹ آیا, انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. جی, سیاسی فریق نہ بنوں, لیکن اصول پر قائم رہنا. اصول صرف یہ ہے کہ سیاسی فریق نہ بنوں, باقی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے ان کا. باقی آپ نے سنا ہوا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں پہیے لگا دیتا ہوں اپنی فائلوں کو, اور ایک الگ واقعہ اس کے علاوہ میں آپ کو سناؤں گا ابھی کہ یہ پہیے لگانے کا کس طرح سے وہ لگاتے ہیں اور کون لگا رہا تھا وہ پہیے ان کے. اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے. حضور, آپ پر 2019 سے پیسے پے کرنے پر دباؤ ہے. 460 ارب روپے آپ نے پے کرنے ہیں, جو فائن ہوا ہے صرف, باقی جو لٹ مار تھی وہ الگ ہے. اچھا جی, لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے. بتائیں ذرا کہ کس نے نشانہ بنایا جی؟ جدید ترین جو آپ نے پروجیکٹس لانچ کیے اس پہ آپ کو کس نے نشانہ بنایا؟ کلیئر ہونی چاہیے نا بات کہ کون بنا رہا تھا. اچھا جی, 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا. آج بھی ذاتی حیثیت میں اس پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اوور مائی ڈیڈ باڈی. کمال دیکھیں وہ ان کا. اچھا, اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں, پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں, لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا, اور مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ. اچھا جی, لفظ تو بڑے خوبصورت ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی اور اصول جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ ہم سب سن چکے ہیں ان کا انٹرویو, کہ میرے کام اس لیے نہیں رکتے کہ میں اپنی فائلوں کو پہیہ لگا دیتا ہوں. اور پھر وہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں, شبر زیدی صاحب FPR کے ہیڈ تھے,
اور ایک دن انہیں وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا، اور وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان صاحب۔ اچھا ابھی آپ نے وہ ساری آڈیو سنی ہوئی ہیں کہ وہ آفس سیل ہے، صبح کھل جائے گا، بیٹی کی بات ہو رہی ہے، کتنے کیرٹ کا ہیرا جانا ہے، وہ ساری اپنی جگہ ہے، یہ اصولوں کی بات ہو رہی ہے۔ شبر زیدی صاحب کو عمران خان صاحب نے بلایا آفس ٹائم کے بعد، رات کو وہ ان کے گھر پہنچے، ان کے آفس پہ پہنچے جہاں وہ مطلب گھر میں یا جو بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو تھا وہاں جب پہنچے ہیں تو شبر زیدی صاحب انٹر ہوئے تو ایک صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صاحب ملک ریاض تھے، اور عمران خان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا کہا، اور پھر ملک صاحب شروع ہو گئے ایک تقریر کہ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر کیسا ہے اور بڑی ترقی ہو رہی ہے اور بڑا کام ہو رہا ہے اور بڑی مشکلات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور وہ زیدی صاحب کا خیال یہ تھا، یہ آف دی ریکارڈ انہوں نے کہانی سنائی تھی ہمیں۔ اچھا میں نے چونکہ خود سنی ہوئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہتے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں سنا رہے ہیں مجھے یہ سارا کچھ۔ تو جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے خان صاحب کی طرف دیکھا، خان صاحب نے مجھے ایک وہ لیٹر پکڑایا کہ یہ ان کو ایک نوٹس آیا ہوا ہے، اس کا مسئلہ حل کر دیں۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت تھے عمران خان صاحب، انتہائی نیک آدمی، انتہائی پارسا آدمی، صادق اور امین کا لقب خریدا ہوا انہوں نے، اور وہ ثاقب نثار صاحب سے جو لیا تھا ڈیم بابا ڈیم سے، اور جناب اس قوم کے مسیحا بنے ہوئے تھے اپنی طرف سے، بلکہ بنائے گئے تھے جن لوگوں نے بھی بنائے تھے، اب تو اتنی دفعہ بات ہو گئی ہے، انہی لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے، باجوہ صاحب، فیض صاحب اور اس سے پہلے والے جو لوگ تھے یہ سب نے مل کے بنائے تھے۔ تو وہ جناب وہ والے عمران خان صاحب، اور وہ ایک بندے کے نوٹس پہ بات کر رہے تھے کہ ان کا مسئلہ حل کرائیں، یعنی ان کو فیور کریں۔ تو یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے اصول ہیں، پہیے لگانا، وہ ہیرے کی انگوٹھی ہیں اور ہیرے اور وہ ساری چیزیں، اور یہ زیدی صاحب سے اپنے مسائل حل کرانے، یہ ہیں وہ ان کے کمالات، یہ اصول ہیں جن پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اچھا اسی ٹائم میں ساتھ ایک اور وہ آ گیا ٹویٹ، وہ ہے شہزاد اکبر صاحب کا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے فسطائیت بھرا نظام اور اس کے ایجنٹوں نے میرے اور میرے خاندان پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور مطالبہ صرف ایک کہ عمران خان کے خلاف گواہی۔ میرا جواب پہلے بھی یہ تھا اور تا مرگ یہی رہے گا کہ خان کے خلاف کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ اچھا یہ وہی صاحب ہیں جن وہ یاد ہے بیگ لے رہے تھے، ویڈیو آئی ہوئی ہے، ملک ریاض صاحب سے بیگ وصول کر رہے تھے، ایک بریف کیس، اور پھر وہ بند لفافے میں وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا سارا کیس ہوا ہے وہ بھی انہی صاحب کا ہے۔ یہ وہ والے شہزاد اکبر صاحب ہے، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اور نہ کسی سازش کا حصہ بنوں گا، اللہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کرے۔ ہاں جب یہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کرے، اس سے مجھے وہ پھر وہ کہانی یاد آ گئی جو انہوں نے پچھلے دنوں کی تھی کہ مجھ پر تیزاب پھینکا گیا، اور وہ برٹش پولیس ڈھونڈ کے تھک ہار گئی۔ انہوں نے کہا یار کوئی ایسا سین ہی نہیں نظر آ رہا، ویڈیو کیمرہ CCTV کیمرہ سب سے دیکھ لیا، کوئی بندہ آیا ہی نہیں تھا، مطلب جھوٹ بولا تھا انہوں نے، اور وہ کیس ختم ہو گیا۔ بر وہ چونکہ آسان وہاں ٹریس تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کا سسٹم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ بے عزت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اچھا یار چلو جھوٹ بولا تھا، انہوں نے تو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ڈسکلوز کر رہے ہوتے۔ لیکن خیر شہزاد اکبر صاحب نے خود ہی شور مچایا تھا۔ پلس جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کا ولاگ ہے شہزاد اکبر صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کے خلاف، جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی لیکن سازش ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، وہ 9 مئی جو ہے PTI کا 9 مئی ابھی ختم نہیں ہوا، عمران خان کا 9 مئی ابھی ختم نہیں ہوا۔ 9 مئی کیا تھا؟ بغاوت کی کوشش تھی نا، ایک سازش تھی، بغاوت نہیں ہو سکی، سازش پوری کی تھی۔ وہ GHQ پہ اٹیک، کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک، ایئر بیسز پر اٹیک، شہدائے یادگار، وہ یادگار شہداء پر اٹیکس، اور یہ ساری چیزیں کر کے سازش تھی نا، اور وہ سازش نے کنورٹ ہونا تھا اس میں بغاوت میں، بغاوت نہیں ہو، اس کی سازش انہوں نے کی تھی۔ تو آج بھی یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب اور یہ سارے لوگ، عمران خان صاحب، یہ سب وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی سازشیں جاری رکھیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مہرے یا انہیں جن سے امید تھی نا، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ گرتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ ٹائم ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ سارے گرنے ہیں بت، تو وہ بت گرتے جا رہے ہیں، اور ان کی وہ بغاوت کی خواہش جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہے، لیکن نیت ختم نہیں ہوئی، وہ وہیں کھڑے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی سازش کی کامیابی کس حد تک اور آگے جاتی ہے، لیکن ہونا والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہونا تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ کچھ نہیں ہے، جن میں ایک پیشی ہونی ہے، یاد ہے نا، سیکٹر کمانڈر کو بلایا ہوا ہے۔ ویسے تو قانون اور آئین کے مطابق ظاہر ہے عدالت بلائے تو وہ چلے جانا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں کیا کیا رولز ہیں، کون کس کو بلا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ابھی ظاہر ہے عدالت کا معاملہ ہے، قانون کا معاملہ ہے، تو قانون کے مطابق ہی چلیں گی چیزیں۔ اور اگر وہ جو چیز الاؤڈ ہے وہ ہونا چاہیے، جہاں پر تاریخ وہ اس کی عدالت کے پاس رائٹس ہیں، عدالت نے اپنے رائٹس استعمال کرنے ہیں۔ لیکن فیصل واڈا صاحب نے ایک
ٹویٹ کر دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ تاریخ پہ نہ پہلے کوئی آیا تھا اور نہ اب یہ آئے گا نہ وہ آئے گا. تاریخ پر تاریخ. انہوں نے اس میں کچھ نہیں بتایا کہ یہ کس لیے کہہ رہے ہیں, کس کے لیے کہہ رہے ہیں, بس انہوں نے یہ کیا. تو آپ سمجھ جائیں یہ فیصل واڈا صاحب کا کیا مطلب ہے. اور فیصل واڈا صاحب آپ کو پتہ نا آج کل وہ شیخ رشید پلس بنے ہوئے ہیں, جس طرح وہ عثمان بزدار صاحب تھے نا وسیم اکرم پلس, تو اب فیصل واڈا صاحب بھی پلس ہیں. تو بڑے آدمی ہیں, سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بات کرتے ہیں. جو بھی کریں مطلب ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی بات پر اڑے ہوتے ہیں اور ابھی تک تو وہ اپنی باتوں میں کامیاب بھی رہتے ہیں. ظاہر طاقتور کے سامنے کون کچھ کر سکتا ہے. وہ چاہے بوٹ رکھ کے پریس کانفرنس کرنی ہو, چاہے وہ ججز کے حوالے سے بات کریں. اب تو خیر انہوں نے بڑی وقت ڈالا ہوا ہے ایک طرح سے لوگوں کو کہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں, ترمن اللہ صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ بابر ستار صاحب کے خلاف کر رہے ہیں, کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو پیچھے پڑ گیا ہوں, میں تو نہیں چھوڑوں گا. اور وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے نہ پوچھا جائے, مجھے جواب دیا جائے. خیر یہ ساری کارروائیاں وہاں پہ عدالت میں چلیں گی, ہم دیکھیں گے کہ یہ کارروائیاں کہاں تک چلتی ہیں. لیکن ایک بڑی کارروائی جو ہوئی تھی وہ کچھ روز قبل ایک ایکسیڈنٹ تھا. ایکسیڈنٹ وہاں پہ غزہ کے حوالے سے ایک کیمپ لگا ہوا ہے جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں, جس پر کسی نے ایک گاڑی چڑھا دی لوگوں پر. رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس بند تھیں اور مبینہ طور پہ گاڑی کی بھی ہیڈ لائٹس بند تھیں اور وہ گاڑی انہوں نے چڑھا دی. اچھا پی ٹی آئی تو کمال کرتے ہیں نا, پھر وہ انہوں نے کہا جی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بیٹا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا. خیر بہرحال وہ سامنے آ گئی ہیں چیزیں. وہ ایک لیفٹیننٹ تھا جو گاڑی چلا رہا تھا, وہ گرفتار ہو گیا. ڈان کی یہ خبر ہے, ڈان نے بڑی ڈیٹیل سے وہ دیا, باقی میڈیا پہ نہیں آئی, لیکن ڈان نے یہ خبر دے دی ہے کہ لیفٹیننٹ صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور ان کے ابا جان بریگیڈیئر ہیں نہیں اب تو تھے کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا قانون کیسے آگے چلتا ہے, کیا کارروائی ہوتی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا ہے اور بریگیڈیئر چھوٹی سی پوسٹ نہیں ہوتی. اب اچھا انہوں نے خود پریشر میں دے دیا ہے یا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, لیکن بریگیڈیئر کا استعفیٰ آنے کی خبر یہ ڈان نے ہمیں دے دی ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اپنے بیٹے کی اس غیر قانونی مجرمانہ حرکت پہ باپ کو بھی استعفیٰ دینا پڑا ہے. تو احتساب تو ہونا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے تھے کہ میرے چیف جسٹس کے گھر کے ایڈریس پہ ان کے بیٹے کی پرائیویٹ کمپنیوں کے دفتر بنے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے اس سے میرا کیا تعلق ہے. کمال تھا نا. خیر وہ ہماری جوڈیشری نے بھی بڑے بڑے کمال ڈھائے ہیں, شاید وہاں پر بھی صفائی ہو جائے. کچھ محکموں میں صفائی ہو رہی ہے. آرمی چیف جب کہتے ہیں یا آرمی کی طرف سے آتا ہے کہ ہم اپنے ادارے میں وہ آپریشن کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, تو وہ نظر بھی آتا ہے کسی حد تک. اور کیا باقی اداروں میں بھی ہو سکے گی. اور اسی طرح حکومت ان تمام چیزوں میں جہاں جہاں حکومت کا رول ہے, وہ ملک ریاض کے ہوں, ملک ریاض صاحب نے دینے ہیں نا, پیسے دینے ہیں, 450 ارب دینے تھے, تو وہ اس میں سے کتنے آئے ہیں. اچھا اس میں کنڈیشنز تھیں. پھر 2023 میں دوبارہ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی کہ کتنے پیسے آگے انسٹالمنٹس, کیونکہ 2 کنزیکٹیو انسٹالمنٹس اگر ڈراپ ہو جائیں یا ٹوٹل 3 ڈراپ ہو جائیں تو وہ ڈیفالٹ کر جائے گی بحریہ ٹاؤن. اور پھر وہ لوگ جو تھے, ملک ریاض صاحب, ان کی بیگم, ان کا بیٹا, ان کا داماد, وہ سارے اس میں گارنٹر ہیں, ان کو پکڑا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ لا جناب پیسے دیں. تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. حکومت اس میں کیا رول پلے کرتی ہے, نو ڈاؤٹ مین چیز جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ عوام کی بھلائی, عوام کی خدمت, عوام کی سہولتوں کے لیے کام کرنا حکومت کا کام ہے. اسی طرح سے یہ جو خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جس ظاہر 460 ارب روپے کا اگر فائن ہوا ہے تو آپ سوچیں اصل اسکیم کیا ہے, اصل اسکینڈل کیا ہے, اس کا میگنیچیوڈ کیا ہوگا. تو یہ چیزوں کو دیکھنا اور ایسے لوگوں کا بندوبست کرنا. ملک صاحب کا بحریہ ٹاؤن بہت زبردست ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس نے ہاؤسنگ سیکٹر میں بڑا رول پلے کیا ہے. اوور آل پاکستان کی اکانومی میں بھی کہہ لیں, لیکن ایک بہت بڑا جوا بھی تھا جس میں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ شامل رہے. وہ فائلیں, اس کے ٹوکن خریدنا, فارم خریدنا, پھر ان کو بیچنا اور آن پر بیچنا, اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ بحریہ ٹاؤن نے بڑی اچھی خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب قانون سے بالا تر ہے. ہر شخص, جب ہم کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر استعفیٰ دے سکتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو پوچھا جائے, ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو پوچھا جائے, وہ جواب دہ ہونا چاہیے, تو پھر ملک ریاض بھی جواب دہ ہونا چاہیے. اگر نواز شریف اور آصف زرداری جواب دینے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بلکہ جیلوں میں جا سکتے ہیں, تو پھر سب کو قانون کے مطابق سب کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. یہی مسائل کا حل ہے اور یہی وے فارورڈ ہے. شکریہ.